2013 میں 25 بلین تھی اور 12 سالوں میں صرف 8 بلین ایڈ ہوا. 2025 میں 33 بلین ہوئی. آپ نے تقریباً 45 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے ڈالرز کا ایکسپورٹ کا. وتھ سچ ہائی ٹیکسیشن اور پھر باقی جو ریالٹیز گراؤنڈ ریالٹیز, یہ بہت ایمبیشیس ٹارگٹ نہیں ہے اگر آپ کارپوریٹ ٹیکسز اتنے زیادہ سب کچھ ہے ایکسپورٹرز پہ اور سب کچھ. اس میں دیکھیے یہ آف کورس یو نو اٹ اسٹارٹس ود ایمبیشن, سو ایمبیشن تو ہونا بڑا ضروری ہے مالک صاحب. لیکن اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں انڈسٹری اوور آل اینڈ سرٹنلی دا ایکسپورٹ انڈسٹری ایز ویل, تو اس میں 3 مین ایشوز آ رہے تھے نا, کہ ہائی فائنینسنگ کاسٹ, ہائی انرجی کاسٹ, ہائی ٹیکسیشن. تو کم از کم فائنینسنگ پہ تو ہم کہیں نہ کہیں ایک ٹیک ڈال سکتے ہیں کہ 23-24% جب کائبور تھا اور اگر اب 11 کے قریب آ گیا اور اللہ کرے, آئی مین اٹس اپ ٹو دا اسٹیٹ بینک اینڈ دا مانیٹری پالیسی کمیٹی, بٹ ویئر دا کور انفلیشن از, آئی ڈو ایکسپیکٹ اینڈ ہوپ کہ انشاءاللہ ان دس کیلنڈر ایئر وی ول موو ٹوورڈ سنگل ڈیجٹ. تو وہ تو اب ایشو نہیں رہا بیکاز وی آن دا رائٹ سائڈ آف دا انٹرسٹ ریٹ سائیکل. اس کے بعد دوسری چیز آگے جی انرجی میں بھی اب 31% کی ریڈکشن تو ہوئی ہے ان دا پاور ٹیرف, اور اس میں وی آر ہوپ فل کہ اس میں زیادہ ہو جائے. پھر آگے ہائی ٹیکسیشن کی بات. اب ہائی ٹیکسیشن کا جو سلسلہ ہے جی, اس میں ہم نے صرف یہ کیا تھا کہ فکسڈ ٹیکس رجیم سے اس کو نارمل ٹیکس رجیم میں لانا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ واز گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ بیکاز اس میں ہاریزونٹل ایکوٹی کی بات ہے کہ ہم نے ہر ایک کو, ہر سیکٹر کو اسی طرح لے کر آنا ہے تاکہ جو ٹیکسیشن ہے اس کو ایک طریقے سے آگے ہم لے کر جائیں. لیکن اب وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اب ڈفرنٹ سلیبس کی بات ہے کہ جی کس کی ٹیکسیشن کتنی ہے ایٹسٹرا. پھر ایک ای ایف ایس اسکیم بھی تھی, اس کو بھی ہم نے اس دفعہ ایڈریس کیا ہے جی ان دا بجٹ ایز ویل, کہ اس میں بھی اس میں ہیلپ ملے. تو دیکھیں مالک صاحب, میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر میں اس بجٹ کو دیکھوں تو میں صرف 3 چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دا فرسٹ تھنگ از کہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہی ہیں, ہونی چاہیے, ہوں گی. تو اب میں صرف مفتاح صاحب کی سامنے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. تو یہ ٹیرف ریفارم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دس از این ایسٹ ایشیا موومنٹ. یہ پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ میں اپنی بات کرتا ہوں نا, اپنے آپ سے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. کیونکہ یہ آپ اگر دیکھیں تو ہم نے یہ کسٹم ڈیوٹیز, ریگولیٹری ڈیوٹیز, اے سی ڈی ایٹسٹرا یہ کیوں لگاتے رہے کہ جب ہم بیلنس آف پیمنٹ پرابلم میں جاتے تھے ہم کہتے تھے یہ ڈیوٹیز لگا دیں تاکہ ہم امپورٹ کو کرب کر سکیں. چلیں وہ تو ایک کرائسس تھا, وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جب ہم آتے تھے فائنانس اور ریونیو میں تو ہم نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اس سے تو ہمیں ریونیو مل رہا ہے تو اس کو چلاتے جائیں. تو اس سال یہ ریونیو پہ امپیکٹ پڑے گا. یہ جو ہم نے یہ ٹیرف ریفارم کی بات کی, یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایسٹ ایشیا جب یہ موومنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ٹیرف رجیم کی طرف پروٹیکشنزم کو ختم کرنا ہے, نہیں بہت بڑا ہے. ان 5 ایئرز آپ کی میکسیمم 15% رہ جائے گی. یہ تو واقعی اٹس اے بگ موو. اور میں بتا رہا ہوں مالک صاحب کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ, کیونکہ آپ کے تو یہ ریونیو جب کم ہو جائیں گے تو پھر اس میں تو میں نے کہا وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. سو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بولڈ ریفارمز اس میں ٹیرف ہے. دوسرا میں آپ کے صرف یہ کہوں گا کہ جی آپ شاید اس کا ذکر بھی کریں کہ ہم نے اس میں ڈائریکشن آف ٹریول کی بات کی ہے, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سیلری کلاس میں کتنا دینا تھا, کتنا نہیں دے سکے, سپر ٹیکس کتنا کم کرنا تھا, نہیں کر سکے. اب بھائی جتنی فسکل سپیس اویلیبل ہے کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا. میں بھی اس ملک میں 10 سال سے ہوں واپس آ کے, اور اس سے پہلے میں یہاں رہا ہوں. یہ کون سا ٹیکس ہے جو اوپر گیا اور اس میں کوئی سلائٹلی بھی کمی آئی کسی ایئر میں؟